الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اب آپ سماعت فرمائیں نواں درس آغاز وحی اور وحی کی قسمت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. بھائی اور محترم ساتھیوں، پچھلی ملاقات میں سابقہ درس میں نے نبوت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں اور یہ بات پھیل گئی تھی مختلف امتوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ایسے ہی وہ مشرکین عرب میں کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا، اس کا میں نے تذکرہ کیا. پھر ایسے ہی ہم وحی یا نزول وحی سے قریب پہنچے اور میں نے نزول وحی کا تذکرہ کیا. اختصاراً وحی کا واقعہ اس طرح ہے، جس کی روایت امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں پہلے ہی کتاب میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے تو وہ سپیدہ صبح کے طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے. وہ عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ جمہور اہل علم، اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا طریقہ فکر تھا، یعنی غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر، اللہ کی عظمتوں پر. یہ عبادت کا طریقہ غور و فکر کرنا تھا. اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں کہا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا سمت مجرد الخلوة تعبدا فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان عن الباطل يعد من جملة العبادة. فإن الانعزال عن الناس ولا سيما إذا كانوا على الباطل من جملة العبادة كما حكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی محتمل ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کو عبادت کہا، اس لیے کہ لوگوں سے تنہائی اختیار کر لینا، لوگوں سے الگ ہو جانا، خاصتاً اگر یہ لوگ باطل پر ہیں، شرک پر ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، یا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، یا عبادت میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. انہوں نے اپنے اہل اور اپنے قبیلے بلکہ اپنے شہر والوں کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، تو ان کی یہ ہجرت عبادت میں شمار ہے. تنہائی انہوں نے جو اختیار کی اس کا شمار عبادت میں ہے. بہرحال بھائیو، واضح روایت نہیں ملتی ہے کہ بالضبط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا. المہم یعنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال نبوت سے پہلے
اور آپ ہر سال کے شہر رمضان المبارک میں وہ غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب تیسرا سال تھا نبوت سے پہلے اور بالضبط تاریخ 21 رمضان دوشنبہ کی رات تھی، وہ جبریل امین اس غار میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ زور سے انہوں نے دبوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرا، پڑھو۔ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر زور سے دبوچا اور چھوڑا اور پھر کہا اقرا۔ آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ، پھر دبوچا اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات کریمہ لے کر لوٹے پلٹے، کافی گھبرائے ہوئے تھے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، کہنے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کمبل ڈالا گیا، آہستہ آہستہ خوف جب ختم ہو گیا تو آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے نفس پر خوف ہے، مجھے اپنے نفس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا اور کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ رب العزت قطعا کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزہ کے پاس پہنچی، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی تھے، اور یہ اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، اور انہوں نے زمانے جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے ہمارے بھتیجے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا تو کہا انہ الناموس الذي كان يأتي موسى، انه الناموس الذي كان ينزل على موسى، یہ تو وہ ناموس، وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم مکہ سے آپ کو باہر کرے گی، جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمیں مکہ سے باہر کریں گے، مجھے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ضرور، یقیناً، اس لیے کہ جو بھی آپ کی طرح اللہ کا پیغام لایا اور اللہ کی طرف اس نے دعوت دی، لوگوں نے اس سے دشمنی کی، لوگوں نے عداوت کی، لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی۔ یہ واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ یہ جو غار حرا میں جو واقعہ تھا، جو جس شخص سے ملاقات تھی، یہ تو آسمان کی طرف سے، رب العزت کی طرف سے، رب الکائنات کی طرف سے بھیجا ہوا شخص تھا، اور اب یہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک عظیم ذمہ داری دینے والا ہے۔ بہرحال چند ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وحی رک گئی، وحی منقطع ہو گئی۔ کتنے دن تک یہ وحی منقطع رہی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ چند فائدے ذکر کرنے کے بعد۔ ایک فائدہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ ایک مومن کے لیے، خاصتاً داعی اللہ کے لیے، تنہائی مکمل طور پر تنہائی نہیں کہ لوگوں سے الگ ہو جائے، کچھ وقت کے لیے تہجد کی نماز میں
قیام اللیل کے لیے بہت ہی سخت ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ بھائیو یہ ہے اس واقعے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور عقل مندی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ عورت کس قدر سمجھدار تھی، کس قدر عقل مند تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے غار حراء سے گھر پر تشریف لائے۔ آپ کو انہوں نے اطمینان دلایا، نہ کہ مزید گھبرایا، مزید آپ کو انہوں نے ڈرایا، بلکہ انہوں نے اطمینان دلایا۔ اسی لیے ایک اہم یہ وجہ ہے جس سے ایک اونچا مقام اور درجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام میں ملا، بلکہ تمام عورتوں میں ایک اونچا ان کا مقام ہے جس کی تفصیل میں نے سابقہ دروس میں ذکر کیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل امین کو بیداری میں دیکھا اور عیاناً اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، یہ واضح اور بین دلیل ہے کہ یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں سے وحی نہیں لائی ہے، اپنی طرف سے وحی نہیں لاتے تھے، بلکہ یہ وحی اللہ تعالی کی طرف سے یہ آتی تھی، نازل ہوتی تھی۔ خاصتاً 3 مرتبہ جب جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، اس میں مزید تاکید ہے کہ وحی ایک منفصل، ایک الگ چیز ہے، مستقل ہے، اور یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس سے صادر نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے وحی نہیں لاتے تھے۔ اور اس طرح اور باتیں یا اور دلائل ہیں اس موضوع پر کہ یہ وحی مستقل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مثلا قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں، بہت سے نہیں کہیں گے، قرآن مجید میں چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی ظاہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مثلا عبس وتولى عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ، جب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام دین سیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ اکابرین مشرکین یا بڑے بڑے مشرکین کے ساتھ مشغول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بلکہ آپ نے توجہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ سورت نازل کی، کہا عبس وتولى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا اور آپ نے منہ پھیر لیا۔ ایسے ہی آئے گا انشاءاللہ غزوہ بدر میں 70 مشرکین کو جب قید کیا گیا، آپ نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے تھی کہ کچھ پیسوں کے مقابل میں کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف قرآن مجید کی آیت نازل کی۔ بہرحال تو اگر یہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ سے نکلتی خارج ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن مجید میں جو ایسی آیتیں آئی ہیں وہ آیتوں کا ذکر نہیں ہوتا قطعاً۔ ایسے ہی دوسری بات ہے یا دوسری دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ یونس میں کہا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کہ اللہ کے نبی، اگر آپ اس کلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں جو میں نے آپ پہ نازل کیا شک میں ہیں، تو آپ ان سے سوال کریں جو ہم نے آپ سے پہلے ان پر کتابیں ہم نے نازل کی، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں سے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کرتا کہ آپ سوال کریں۔ تیسری دلیل بھائیو کہ بہت سے سوالات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، فوراً جواب نہیں دیتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے۔ تو اگر وحی آپ کی ذات آپ ہی کی طرف سے ہوتی تو فوراً جواب دے دیتے۔ ایسے ہی چوتھی دلیل یہ ہے کہ بہت سے ایسے حادثے سیرت میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، جس طرح کی حادثۃ الافک، وہ واقعہ آئے گا جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے بدکاری کی تہمت لگائی۔ 1 مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ 1
بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت پر 10 آیتیں نازل کی. تو یہ بات اچھی طرح یہ واضح ہو گئی. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا سے اپنے گھر لوٹے اور آپ کافی ڈرے ہوئے تھے اور گھبرائے ہوئے تھے، اس سے 2 اہم فائدہ مل رہا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، آپ کو غیب کے بارے میں علم نہیں تھا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا. اس کے لیے کوئی ایک ریاضت یا ایک طریقہ اپنا کر اس طریقے کے بنا پر جو کچھ عملیات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہندو میں ہیں، صوفیوں کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. اتنے دن کرنے کے بعد، یہ ریاضت کرنے کے بعد آدمی اس مرحلے پر پہنچتا ہے، پھر اتنے دن کے بعد اس مرحلے پر پہنچتا ہے. تو یہ ایسے فلسفی یا ایسے دنیاوی حساب کے بنا پر آپ نے اپنے تئیں سے نبوت نہیں حاصل کی ہے. ایک فرانسی کاردوفو نام ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے اور مستمر غور و فکر کرتا رہتا ہے تو ایک عقیدے یا ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، جس کے بنا پر یہ عقیدہ یا اس کے ذہن میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا معتقد ہو جاتا ہے، پھر اس بات یا اس عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. یہ بھائیو فلسفی بات ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریاضت یا کچھ سمجھیے مختلف طریقوں سے جو کچھ لوگ کچھ نتیجے پر پہنچتے ہیں، علی سبیل المثال کچھ جو شیاطین کو اپنے قبضے میں لاتے ہیں، کہتے ہیں چلا کیے، ان کی ایک طریقہ ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ بیٹھتے ہیں، شرعی طریقے غیر شرعی، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. المہم اس نتیجے کے بعد، مختلف ادوار کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے کہ شیاطین ان کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، اس شخص کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں. تو ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ہرگز نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس طرح یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اس میں 5واں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھے پڑھے نہیں تھے. اور اس میں ایک حکمت ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن مجید، یہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہے، اپنی طرف سے لکھا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے ہے ہی نہیں، لکھے پڑھے نہیں تھے، لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، بچپن میں کئی اسکول نہیں گئے. تو یہ علامت اور دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. پھر غور کرے بھائیو، پہلی آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، اقرا، پہلا جو لفظ ہے، پہلا جو حکم ہے وہ اقرا ہے، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے یہ کلام لاتے اور یہ آپ کا کلام ہوتا تو خاصتاً پہلا جو حکم نازل ہوتا اس میں تو احتیاط کرتے، اور آپ ایسا حکم نہیں دیتے جس خود پابند نہیں ہے. آپ پڑھنے کے بارے میں تو نہیں کہتے جبکہ آپ خود پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کم سے کم بعد کی بات ہوتی. یہ علامت ہے سبحان اللہ کہ یہ کلام، یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ادنا بھی لفظ، ایک حرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. 5واں فائدہ یہ ہے بھائیو، اس واقعے سے علم کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے، علم کی منزلت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ علم بہت ہی اہم ہے اور دین کا اساس ہے. پہلا حکم، پہلی سورت، پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں اللہ نے حکم دیا کہ پڑھو. تو اس طرح علم کا بہت ہی اونچا درجہ اور اونچا مقام ہے اسلام میں، دین اسلام میں. ایسے ہی یہ سورت کی ابتدا ہوئی اقرا سے اور یہ سورت ختم ہوئی کلا لا تطعه واسجد واقترب. سجدے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اس طرح غور کریں، علم کی بہت اہمیت ہے. اور نمبر 2، سجدے کی بہت بڑی اہمیت ہے یا نماز کی بہت اہمیت ہے. تو جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور نمازوں کا خاص خیال کرنا چاہیے.
چھٹا فائدہ بھائیو یہ ہے کہ ایک داعی اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وہ یقیناً اس کے سامنے مختلف دشواریاں کھڑی ہوں گی، لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے، تو ضروری ہے کہ وہ صبر کرے اور اس میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتا رہے۔ اس واقعے سے منتقل ہونے سے پہلے ایک مولانا محمد خیر مکی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی سیرت کے دروس میں ذکر کرنے کے بعد نہایت ہی عجیب و غریب ایک فائدہ ذکر کیا کہ یہ واقعہ سننے کے بعد میں تو اور ہم جیسے اور لوگ بھی حیران اور پریشان رہے۔ شیخ یا مولانا محمد مکی صاحب کے جو اتباع ہیں، شاگرد ہیں، محب ہیں، ان کو کافی فخر ہے، ناز ہے کہ ہمارے شیخ حرم مکی میں درس دیتے ہیں۔ کہاں دیتے ہیں؟ حرم مکی میں، حرم شریف میں درس دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حرم میں نہیں، کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر درس دیں یا کعبہ کے اندر بیٹھ کے درس دیں تو یہ علامت نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے۔ اور حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے بلکہ لوگ حق سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی باتیں حق کے میزان سے تولا جاتا ہے، اور حق وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اس سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور حکمراں کی بھی، علماء کی بھی۔ اور کہنے بھائیو، وَأُولِي الْأَمْرِ کے ساتھ وَأَطِیعُوا کا لفظ نہیں آیا ہے، اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، الرسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، اولی الامر کے ساتھ وہ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے، فوری نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت کب فرض ہوگی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہوگی، جب اللہ اور اس کے رسول کے کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جب بات کریں گے تب ان کی اطاعت فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور آگے کہا اسی کے بعد فوراً فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، نہیں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بس اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب اور رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ زندہ تھے، اور آپ کی سنت کی طرف آپ کے مرنے اور انتقال ہونے کے بعد۔ بہرحال بھائیو، تو انہوں نے عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا، اور کاش یہ واقعہ جب انہوں نے ذکر کیا تو وہیں، یا ایک فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا، کاش وہیں خاموش ہو جاتے اور مزید آگے نہ بڑھتے۔ انہوں نے فائدہ یہ ذکر کیا کہ جبریل امین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دبوچا، اس کی حکمت یہ تھی کہ جبریل امین کے سینے کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہو جائے۔ کاش مولانا صاحب مصدر مرجع وہ کتاب کا نام ذکر کرتے جہاں سے انہوں نے فائدہ لیا ہے، انہوں نے ایسا نہیں ذکر کیا، اور اگر انہوں نے اپنے تئی سے فائدہ یا یہ حکمت ان کو ظاہر ہوئی تو کاش یہ اپنا یہ فائدہ اپنے ہی لیے خاص کر رکھتے اور اس طرح عام مجلسوں میں نہ بیان کرتے۔ بہرحال یہاں تک وہ نہیں رکے، 14 صدیوں کا سفر کرتے ہوئے، 14 صدیوں کا چھلانگ لگاتے ہوئے سہارنپور اور دیوبند پر پہنچ گئے، اور وہاں کا انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا
کہ ایک استاد نے شاگرد سے متعدد سوالات کیا. ایک شیخ نے، عالم نے ایک شاگرد کا امتحان لیا اور اس سے کئی سوال کرنے لگے. بغل میں اس طالب علم کا دوسرا شیخ تھا، سوال کر رہے تھے، وہ بچہ جواب دیتا رہا. وجہ کیا تھی کہ بغل میں اس طالب علم کا شیخ تھا، اس کے سینے سے علم منتقل ہو رہا تھا بچے کے سینے میں، اور بچہ جواب دیتے ہوئے چلا جا رہا تھا. 14 صدیوں میں ان کو اور کوئی واقعہ نہیں ملا، خاصتاً وہ قرون مفضلہ، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، ادھر واقعہ نہیں ملا، بالکل نہیں ملا، یقیناً نہیں ملے گا. ہمارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بطور معجزت نہ عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سینوں سے آپ نے نہیں لگایا، نہ اپنے سینے کا علم ان کے سینوں میں آپ نے منتقل کیا، بلکہ یہی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد ایک ایک حدیث سننے کی خاطر مہینوں سفر کرتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا سفر کیا تھا صرف ایک حدیث عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ عنہ سے سننے کی خاطر، صرف ایک حدیث سننے کی خاطر. کہاں سے؟ مدینہ سے ملک شام پہنچے، پھر عبداللہ ابن انیس کے گھر پہنچے. وہ جب نکلے باہر، ان سے انہوں نے بس کہا میں صرف ایک حدیث سننے کی خاطر آیا ہوں، وہ حدیث آپ سنا دیں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. انہوں نے سنایا، سننے کے بعد واپس ہو گئے. ایسے ہی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے مصر کا سفر کیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے صرف ایک حدیث سننے کے لیے. سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، ان کی ملاقاتیں صحابہ کرام سے ہوئی. صحابہ کرام نے بھی سینہ لگا کے ان کے سینے میں انہوں نے علم نہیں منتقل کیا، حدیثیں انہوں نے نہیں منتقل کی. اور دیکھیں کیا کہہ رہے، انی کنت لاسیر الایام واللیالی فی طلب الحدیث الواحد، کہ بسا اوقات میں کئی دن اور راتوں کا سفر کیا کرتا تھا صرف ایک حدیث کی خاطر. ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اصحاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر رضی اللہ عنہ ويسمعون منه. کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے، جو کوفہ میں رہتے تھے، وہ کوفہ سے مدینہ کا سفر کرتے تھے عمر بن الخطاب امیر المؤمنین سے ڈائریکٹ سننے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے. ایسے ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کننا نسمع الروایت عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالبصرہ فما نرضى حتى نركب الى المدینہ فنسمعها من افواہہم. کہ ہم بصرہ میں ہوتے تھے، شہر بصرہ میں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی تھی، سنائی جاتی تھی، صحابہ کرام کی حدیثیں ہمیں سناتے تھے، تو ہم مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک نہ خود ہم بصرہ سے مدینہ سفر کر کے مدینہ پہنچتے تھے اور ڈائریکٹ صحابہ کرام سے ہم وہ حدیثیں لیتے تھے، سنتے تھے. ایسے عمر رضی اللہ عنہ ہر دن بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی آتے تھے، اور بھی اعمال رہتے تھے. ان کا ایک پڑوسی تھا، ایک دن وہ پڑوسی آتا تھا اور دوسرے دن یا ایک دن پھر عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے. جس دن ان کا پڑوسی آتا تھا رات میں بتاتا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آپ نے یہ سکھایا، آپ نے یہ بتلایا. اور جس دن عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے تو پھر رات میں جب واپس ہوتے تو اپنے پڑوسی کو بتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو سینہ نہیں لگایا، کہا کہ اے عمر کیا ضرورت ہے، بار بار آ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا وقت آپ دے رہے ہیں، چلیے ایک مرتبہ بس کچھ منٹ کی بات ہے، سیکنڈوں کی بات ہے، سینے سے لگا لیتا ہوں اور ہمارے سینہ کا علم منتقل ہو جائے گا. ہمارے بھائیوں، تو یہ کہنے کا مقصد یہ نہایت ہی باطل بات ہے، بلکہ کھلم اور واضح جھوٹ ہے. اب بھائیوں،
ابن سعد جن کی کتاب الطبقات الکبریٰ یا الطبقات الکبیر ہے، اس میں روایت کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وحی کی بندش کی مدت چند دن تھی، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی ملاقات جو جبریل امین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس کے بعد صرف چند دنوں تک وحی بند رہی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 سال بلکہ 2.5 سال 3 سال تک وحی منقطع رہی، اور کچھ لوگوں نے کہا 6 مہینہ، لیکن زیادہ صحیح راجح یہ ہے کہ وحی صرف چند دنوں تک منقطع رہی، اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ترجیح دی کہ یہ وحی جو منقطع رہی صرف 10 دن تک، اور انہوں نے ترجیح اس طرح کی کہ پہلی ملاقات جبریل امین سے 21 رمضان میں ہوئی، آپ کو اس وقت نبوت مل گئی اور آپ گھر لوٹے، ورقہ ابن نوفل سے ملاقات ہوئی، ورقہ ابن نوفل نے بتایا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا لوٹ آئے۔ کیوں لوٹ آئے؟ اس لیے کہ آپ نبوت سے 3 سال کے ہر رمضان میں غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے مصروف رہتے تھے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، تنہائی اختیار کر لیتے تھے۔ تو یہ 21 رمضان کی بات تھی۔ پھر جب مکمل 10 دن ہو گیا، یعنی رمضان ختم ہو گیا، 1 شوال کو آپ نازل ہو رہے تھے، تب پھر سے آپ نے جبریل امین کو دیکھا۔ بہرحال المہم یہ مدت کتنی تھی اللہ اعلم، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی حزین و غمگین ہو گئے وحی کے لیے، اور آپ اس کے منتظر ہو گئے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حزین اور غمگین ہوئے وحی کی منقطع ہو جانے کی وجہ سے کہ آپ بلند بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچتے تھے اور آپ اپنے آپ کو پھینک دینے کا ارادہ کرتے تھے، کرنا چاہتے تھے، لیکن سامنے جبریل امین نمودار ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یا محمد انکا لرسول اللہ حقا، کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول پر حق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب تھم جاتا تھا اور آپ کے نفس کو قرار اور سکون مل جاتا تھا، پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر جب کچھ مدت گزرتی تھی تو پھر وہی خیالات آتے تھے اور آپ پہاڑ پر چڑھتے تھے، اور پھر جب یہ ارادہ کرتے تھے تو جبریل امین ظاہر ہو جاتے تھے اور وہی بات کہتے تھے جبریل امین جو مسلسل یا جو پہلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ انک لرسول اللہ حقا، کہ آپ اللہ کے رسول پر حق ہیں۔ آگے جانے سے پہلے اس واقعے سے دو اہم فائدہ حاصل ہو رہا۔ پہلا فائدہ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ حکمت اس مدت انقطاع میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، آپ کا ڈر، آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ پہلی جب ملاقات ہوئی تھی جبریل امین سے گھبرا گئے تھے، تو تاکہ یہ گھبراہٹ، یہ خوف زائل ہو جائے تو کچھ عرصے تک وحی منقطع رہی، اور ساتھ ہی ساتھ تاکہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو وحی کی استقبال کے لیے۔ دوسرا فائدہ یہ بھائیو ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ وحی نہیں آتے تھے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں، جب چاہتا نازل کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہیں جبریل امین کو بلا لے، جب چاہیں وحی کو نازل کر لے، یہ اللہ تعالیٰ وحدہ کے اختیار میں ہے۔ بہرحال جب اس طرح کچھ مدت گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زائل ہو گیا اور آپ کے اندر شوق پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت اعتکاف مکمل کیا اور غار حرا سے نازل آپ ہوئے، اور جب بطن وادی میں پہنچے تو ایک آواز آئی،
کسی نے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے طرف دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، بائیں طرف آپ نے دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، آگے آپ نے دیکھا، کچھ بھی نہیں، پیچھے بھی کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک چیز نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گھبرائے، ڈر گئے، گھر پہنچے اور آپ نے کہا کہ ہمیں کمبل اڑا دو، ہمیں چادر اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا، اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی یہ صورت نازل کی، یا قرآن مجید کی اس صورت کی چند آیتیں نازل کی، یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھو، والرجز فہجر، اور ایسے ہی ہر وہ چیز جس میں ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے اجتناب کر لو، یا ہر وہ چیز جس میں گندگی ہے اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ پھر اس طرح وحی میں بھائیو، وحی میں گرمی پیدا ہوئی اور مسلسل وحی نازل ہوتے رہے۔ اس صورت میں دو اہم باتیں پائی جا رہی ہیں، یا ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اہم بات یا دو باتیں یا دو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو اللہ وحدہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور شرک سے روکیں۔ اور دوسری بات یا دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے، اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں چلائیں اور اللہ کی حکم کے موافق عمل کرتے رہیں، اور خود مومنین کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنے۔ اس میں بھائیو تین فائدہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں وہ بات گزری کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غار حرا میں اور قرآن مجید کی یہ آیتیں سنا کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد یا اس ملاقات کے بعد یا ان آیتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی صحیح امام بخاری کی حدیث ہے، دوسری جو ملاقات جبریل امین سے ہوئی اور اس کے بعد پھر یا ایھا المدثر یہ آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت یا آپ کو رسول بنایا گیا اور آپ اللہ کے رسول ہو گئے۔ تو آپ کو نبوت اقراء سے ملی اور رسالت ملی یا ایھا المدثر قم فانذر سے۔ ہمارے بھائیوں، اس میں ایک اہم سبق ہم سبھی کے لیے یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے منزل مقصود یا اپنی کامیابی کے لیے درجہ بدرجہ کوشش کرتا رہے۔ یعنی پائلٹ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایک طالب علم ہے، ایک عالم ہے، ایک داعی اللہ ہے، کچھ ٹائم لگے گا، وقتاً فوقتاً وہ کامیاب ہوگا اپنے مقصد میں، علم حاصل کرنے میں، دوسروں کو سکھانے میں۔ ہم یہ فائدہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تنہائی پسند اللہ تعالیٰ نے کی، آپ کو تنہائی پسند آنے لگی،
یہ ایک مرحلہ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے مشرف کیا. پھر اس کے بعد رسالت سے مشرف کیا. تو ایسے ہمیں یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور بہت ہی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے. معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن بھیجا تو آپ نے کہا انک تأتی قوما من اہل الكتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ فانہم اطاعوک لذلك فاعلمهم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی یومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم. کہ آپ جب یمن پہنچیں گے تو آپ کی ملاقات اہل کتاب یہودیوں سے ہوگی. تو پہلی جو دعوت آپ کو دینا ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف آپ دعوت دیں, شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیں. جب یہ قبول کر لیں تو اس کے بعد آپ یہ واضح کریں کہ ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. جب یہ قبول کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں تو یہ بتائیں کہ ان کے اموال میں زکوٰۃ ہے, کچھ حصہ مقرر ہے, نکالا جائے گا, لیا جائے گا, پھر انہی کے فقیروں کو دے دیا جائے گا. تو دیکھیے مرحلہ, ایک درجات, رفتہ رفتہ, درجہ بدرجہ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. دوسرا فائدہ بھائیو یہ ہے, اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اقرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیکن یہ حکم خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ تمام امتی, یہ تمام امتوں کے لیے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے, پوری امت کے لیے. تو جس طرح ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے قم فانذر, کہ کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کو ڈراؤ, اس پر بھی ہم عمل کریں. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن حکم تمام امتی کے لیے ہے. تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اقرا پر عمل کرتے ہیں, پھر ایسے ہی قم وربک فکبر, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اور وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کا صاف کر کے رکھتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں. ایسے ہی والرجز فہجر, گندگی سے الگ تھلگ رہیں, اس پر بھی عمل کرتے ہیں. جبکہ قم فانذر یہ پہلے آیا ہے, اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. تو ہمیں بھائیو دوسروں تک بھی یہ حق کا پیغام پہنچانا چاہیے, دوسروں کو نصیحتیں دینی چاہیے, دوسروں کو برائیوں سے روکنا چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہم نمازی ہو گئے اور الحمدللہ دینی مجلسوں میں ہم آنے لگے, ہم علم سیکھنے لگے, اور پھر ہمارا کیا مطلب ہے اپنے بھائی سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے دوست سے؟ نہیں, بالکل مطلب ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور یہ حکم سبھی کے لیے ہے, قم فانذر. آخری بات یا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبوت کے جو مراحل تھے وہ ہم 5 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے امتوں میں, مختلف امتوں میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں, عربوں میں یہ بات عام ہو گئی, پھیل گئی کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ گیا. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. نمبر 3, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خواب دیکھنے لگے, جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپید صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں, بلکہ اتنا بتایا گیا یا یہ اطلاع دی گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر نمبر 5, 5واں مرحلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف کیا گیا اور آپ رسول بنے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا قم فانذر, واضح لفظوں میں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, اب لوگوں کو آپ ڈرائیں. اپنی بات بھائیوں میں ختم کر رہا ہوں وحی کے اقسام بیان کر کے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اور نبیوں کی طرف کس طرح, کن طریقوں سے پہنچتا تھا, تو اس کے مختلف اقسام ہیں. پہلی قسم سچا خواب. انبیاء کرام کا خواب سچ ہوتا ہے. انبیاء کرام
کہ خواب میں شیاطین نہیں آ سکتے ہیں، نہ شیاطین خواب ان کو دکھا سکتے. تو جو بھی انبیاء کرام خواب دیکھتے ہیں وہ خواب حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا کی وحی یہی سچے خواب سے ہوئی. نمبر 2، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا. بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھے ہوئے آپ کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی. جس طرح کی حدیث میں ہے ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے. نمبر 3، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی کی شکل اختیار کر کے پیش ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا تھا، اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا. اور اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی یہ فرشتے کو جو انسان کی شکل میں آتا تھا دیکھ لیتے تھے. چوتھی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، وحی کی آواز کی شدت کے ساتھ آتی تھی. اور یہ صورت، یہ شکل، یہ قسم سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید جاڑے میں وحی جب نازل ہوتی تھی تو آپ کے مبارک پیشانی سے پسینہ ظاہر ہو جاتا تھا، پسینہ پھوٹ پڑتا تھا. اور ایسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی شدت سے، اور یہ سب سے زیادہ شدید ہوتا تھا. نمبر 5، آپ فرشتے کو اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کے حقیقی شکل میں دیکھا. ایک روایت میں ہے کہ وَلَهُ 600 جناح قد سد الفق، کہ جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کا 600 پر تھا جس سے پورا آسمان ڈھک گیا. اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر آیا. ایسے نمبر 6، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے. نمبر 7، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے، بغیر وحی کے واسطے ڈائریکٹ خطاب کرے. اور یہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یہ شرف حاصل ہوا. اور قرآن مجید میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کئی مرتبہ خطاب کیا بغیر واسطے کے، جس طرح کہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حیات طیبہ مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق دے، سننے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے. ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں. جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اور ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.